ہم جتنے بھی عمل صالح سوچ سکتے ہیں ان سارے اعمال صالحہ کی معراج ہے کربلا۔ اگر کوئی ایثار کی گفتگو کرے تو اس سے بڑا ایثار کیا ہوگا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا راہوار کے ساتھ دریا میں اترے اور پانی نہ پیے۔ اگر کربلا میں عبادت کی گفتگو کی جائے تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ دنیا کے لوگ اگر کبھی بارش تیز ہو جاتی ہے تو مسجدوں کی طرف نہیں جاتی، پانی برس رہا ہے کون جائے، بارش ہو رہی ہے کون جائے۔ لیکن کربلا نے بتایا ہے کہ پانی کی بوندوں کے مقابلے میں جو رک جائے وہ تم ہو، چلتی ہوئی تیروں کے درمیان، چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان بھی جو صفِ نماز کو کھڑا کر دے وہ حسین ہے۔ ہم نے جتنے بھی اعمال انجام دیے ہیں ان سارے اعمال کی معراج ہے کربلا، ان سارے اعمال کا کمال ہے کربلا۔ گزشتہ 3 دنوں میں نفاق، جیل اور کل صرف 24 گھنٹے پہلے والا پوچھ رہا ہوں پھر الحمدللہ یہ 3 گفتگو ہو چکی ہے۔ آج گفتگو 4تھے مرحلے پہ قدم رکھ رہی ہے، جمال کربلا ہے کیا۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے نرم لہجے میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ آج کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج اپنے دل کے غبار کو نکالنا ہے، آج اپنے درد کو بیان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اچھا لگے، ہو سکتا ہے اچھا نہ بھی لگے۔ کربلا میں بتایا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اگر کربلا نہ ہوتا، اگر داستان کربلا نہ ہوتی تو یہ سمجھ ہی میں نہ آتا شیعہ کون ہے، زبانی شیعہ کون ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی سمجھ میں نہ آتا قربان ہو جانے والا شیعہ کون ہے اور صرف شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانے والا شیعہ کون ہے۔ ہم سب اسی میں خوش ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سب اسی میں خوش ہیں۔ ہمارا نام علی ہے، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام حیدر ہے۔ میں نے برابر مجلسوں میں کہا کربلا نے ایک ایک گوشے کو بیان کیا، کربلا نے ایک ایک تاریخ کو بیان کیا۔ کربلا نے بتایا ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا، کربلا نے بتایا ہے سب کچھ کردار ہے، کربلا نے بتایا ہے خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، کربلا نے بتایا ہے سب کچھ کردار ہے، کربلا نے بتایا ہے کہ سورج سے کچھ نہیں ہوتا، کربلا نے بتایا ہے سب کچھ کردار ہے۔ اگر سیاہ بھی ہے تو وہ جون جیسا بن کے سامنے آئے گا، ہوگا کوئی سفید، لیکن اگر یزید کے لشکر میں ہے تو سورج کا سفید ہے لیکن دل کا سیاہ ہے۔ حسین اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حسین نے بتایا کربلا کا معیار سب سے جدا ہے، کربلا کا معیار سب سے الگ ہے۔ ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم ہو گئے سید۔ اب پھر کراری سے پڑھ کے یہ والا فخر کون دیکھے گا؟ ہمارے یہاں سے پڑھ کے باہر کے لوگ آ کے پڑھ کے یہاں یہ پڑھ کے جا نہیں سکتے، لیکن چونکہ میں یہی کہوں تو میں آرام سے پڑھ بھی سکتا ہوں۔ باہر کے لوگ کوئی آ کے یہ سب پڑھیں گے تو فوراً ان کے پاس سوالات لے کے لوگ پہنچ جائیں گے کہ حدیث میں ہے شیعہ کا احترام کرو، سنت کا احترام کرو۔ ہم کراری کے لوگ ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم سے پکا شیعہ، ہم سے پکا سید کوئی نہیں، ہم سے پکا سید کوئی نہیں، ہم سے پکا شیعہ کوئی نہیں۔ یہی کوفے والے سمجھتے تھے، یہی اہل کوفہ سمجھتے تھے۔ اگر ہم نے خط لکھ دیا تو ہم سے اچھا والا کچھ ثابت نہ ہو پائے گا، اگر ہم نے خط لکھ دیا تو ہم سے بہتر کوئی ثابت نہ ہو پائے گا۔
میں سمجھ رہا ہوں جس ٹائپ کی آج گفتگو کروں گا لوگ غور سے دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہی نہیں ہوں بغور سے تو آج دیکھتے رہیں۔ آج کے 45 منٹ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہو سکتا ہے جو 6 دن بچے ہیں اس کے لیے مجھے گراؤنڈ تیار کرنا ہے، اس کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے۔ 4 دن میں جو میں دیکھ رہا ہوں کرالی کے اندر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شیعہ کیسا شیعہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ حسین کا چاہنے والا کیسا چاہنے والا ہے۔ یہ صرف سوچ رہا ہے فرش اعظم پہ چلے جاؤ، یہ صرف سوچ رہا ہے مجلسیں کر لو، لیکن اسے معلوم نہیں ہے شیعت تقاضے چاہتی ہے، شیعت شرطیں چاہتی ہے۔ ایسے شیعہ نہیں بنے ہیں، زبانیں کٹائی ہیں تب شیعہ کہا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں تب شیعہ کہا گیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا گیا تب شیعہ کہا گیا ہے۔ حصہ لے کے شیعہ نہیں بنے ہیں، تبرک لے کے شیعہ نہیں بنے ہیں۔ 1 سال تبرک جو قربان نہ کر سکے وہ اپنی جان کیا قربان کرے گا؟ جو 1 سال تبرک قربان نہ کر سکے وہ اپنی جان کیا قربان کرے گا؟ اور جب گفتگو ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہتے نہیں تبرک حسین ہے، مس نہ ہونے پائے۔ جنہوں نے سنا اسے معذرت۔ تبرک لیتے وقت تھوڑا سا گر جاتا ہے، بہت سے لوگ روکتے ہیں، یہ گر گیا اسے اٹھاؤ، ہاتھوں سے لگاؤ، چومو کھاؤ، اچھی بات ہے، بہت بہتر سے ہے، اس لیے کہ احترام کرنا چاہیے۔ حسین سے منسوب جتنی چیز ہے سب کا احترام کرو، تبرک اٹھاؤ، اتنا سے بھی مس نہ ہونے پائے، اتنا سے بھی چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ حسین کے مجلس سے تبرک ہے۔ لیکن ہر مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جسم کا تبرک، ایک روح کا تبرک۔ ایک جسم کا تبرک، ایک روح کا تبرک۔ جسم کا تبرک کھانے کے بعد تمہارا یہ جسم بنے گا۔ کہیں کسی روایت میں کسی ذاکر نے نہیں کہا، کسی فقیہ نے نہیں کہا تبرک حسین کھاؤ تو میدان محشر میں تمہیں فائدہ ہوگا، تبرک حسین کھاؤ تو وہاں فائدہ ہوگا۔ نہیں کہا تبرک کھاؤ تمہارے جسم کو شفا ملے گی، تبرک کھاؤ تمہیں بیماریوں سے شفا ملے گی، تبرک کھاؤ تمہیں مرض سے نجات ملے گی۔ یہی نا، یعنی ہمارے 50 سال کے جسم کو جو بنائے اسے تبرک کہا جاتا ہے، جسمانی تبرک۔ اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں اتنا سمجھ نہ ہونے پائے، اتنا سمجھ نہ ہونے پائے، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک تبرک ہے جس کا نام ہے مجلس حسین، جس کا نام ہے ذکر حسین۔ ذکر حسین کے بارے میں کہا گیا ہے اس میں جب آنسو بہاؤ گے یہ صرف جسم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس دن جب ساری آنکھیں روئیں گی وہ آنکھ نہ روئے گی جس نے حسین پہ گریہ کیا ہوگا۔ جس دن سب پریشان ہوں گے وہ پریشان نہ ہوگا جو مجلس میں جا کے اسے مس نہ کرے گا۔ اس کھانے والی چیز کو تو تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھا لیتے ہو، یعنی سوچ لو جب مجلس ہو تو صرف مسائل میں نہ جائیں گے، اس تبرک کے ٹائم پہ نہ جائیں گے۔ کبھی مجلس سننے کے لیے اتنی غور نہیں ہوتی جتنا حصہ لینے کے لیے ہوتی ہے۔ سب کچھ آ گیا اسی تبرک میں، پوری کربلا گزر گئی، کربلا میں کسی نے تبرک لیا نہیں، سب حسین کے پاس 2 زانو بیٹھتے تھے، مولا کچھ کہیے، مولا کچھ بیان کیجئے، ہم تبرک والے ہوتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں بات کا اثر ہو یا اثر نہ ہو، یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ میں ہوں بس، یہ ہر جگہ کے لیے، کہ اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے کرالی کی انتظامیہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں بہت ساتھ دے رہی ہے، ہماری طرف سے ہوا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کریے، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں، جائیے قریوں میں پتہ کیجئے، جائیے شہروں میں پتہ کیجئے، ذکر حسین کرنا مشکل ہے، لوگ رات میں کمروں میں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ہمیں ساتھ میں مل کے گریہ کرنے کا اگر موقع ملا ہے تو ہم نے کیا دیا؟ ہم نے پلٹ کے کیا دیا؟ اگر تبرک روک دیتے تو برا نہیں تھا، 1 سال بغیر تبرک کے مر نہیں جائیں گے۔ اگر ہم یہ تبرک نہ بانٹیں گے یقین جانیے وہ والا تبرک ہمارے لیے محفوظ ہے۔ اچھا لگے اچھا نہ لگے، میں تو یہی
بھی لگے گا وہ بھی منہ پہ نہیں کہہ پائیں گے، نہیں کہیں گے، کہہ تو دیں مجھ سے، میں بولا نہیں مانوں گا لیکن نہیں کہیں گے۔ کوشش کیجیے کہ تبرک نہ بانٹیں، اگر بانٹ رہے ہیں تو ایک اور طریقہ ہے، ایسے بانٹیں کہ بھیڑ نہ ہونے پائے، ہماری طرف سے بھی کچھ ہو، ایسے بانٹیں کہ مجمع نہ لگنے پائے۔ بتا دے کوئی ایسی جگہ جہاں بٹ رہا ہو مجمع نہ لگ رہا ہو، کوئی ایسی مجلس جہاں مجمع نہ لگ رہا ہو، مجمع لگ رہا ہے، اچھا یہ لگ بھی رہا ہے اپنی جگہ، بغور آپ سن رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے یہ دل پہ لگنے والی بات ہے۔ تبرک بٹ رہا ہے، یہاں پہ بھی تعزیہ رکھا گیا، مختصر افراد نے رکھا، خیال کیا کہ زیادہ بھیڑ نہ ہونے پائے، ایک صاحب آگے بڑھے انہوں نے موبائل نکالا، یہاں پہ نہیں ہوا میں نے نہیں دیکھا لیکن مثال دے رہا ہوں، موبائل نکالا لائیو کر دیا، اچھا لائیو بھی کیا تو مجمع کا لائیو، دیکھ لو ہمارے یہاں فخریہ کتنے لوگوں میں ہو رہا ہے، اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ مجمع رہتا، اللہ بہتر جانے، لائیو کر دیا، بڑا خوش ہیں، خوش ہو کے کیا کہتے ہیں، ہم نے جو کر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ایک دن بھی سختی ہو جائے نا، جتنے کہنے والے ہیں یہ پیچھے چلے جائیں گے، جو بیچارے مخلص ہیں صرف وہی باقی رہیں گے۔ اب جتنے بولنے والے ہیں ایسے آج سے ہو سکتا ہے جس سے بھی بولے نام نوٹ کیجئے اور میرے پاس بھیج دیجئے، ان کے اندر بڑا جوش ہے، ان کے اندر بڑا جوش ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کربلا جوش کی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا عقل اور انتصال امر مولا کا نام ہے۔ کربلا جوش کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ یزیدی لشکر تری مجال ہمارے خیموں کو ہٹا لے، لیکن عباس نے کہا اگر حالات بدل رہے ہیں حسین چاہتے ہیں خیمے ہٹے تو ہٹا لوں گا۔ ہم مولا کے اعتبار سے چلتے ہیں، آقا کے اعتبار سے چلتے ہیں، ہمارے یہاں بنا دی جاتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیوانے دوست، احمد دوست، وہ دشمن نہیں ہے قوم کے لیکن وہ احمد دوست ہیں، وہ بنا رہے ہیں پورے مجمع کی بنا کر دکھا رہے ہیں، فوٹو دکھا رہے ہیں۔ لیکن مجھے جو لوگ جانتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ میں بھی ہوں، میں بھی بڑی فوٹو اپلوڈ کر سکتا ہوں ایسے مجمع کے ساتھ، لیکن پچھلے 5-6 دن میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی ایسی فوٹو، پچھلے ہفتے 10 دن میں نہ دیکھا ہوگا، بلکہ پورے 4 مہینے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسی فوٹو۔ کیوں؟ اس لیے کچھ آپ بھی کریں، جو دیوانے ہیں وہ تو دیوانے ہیں، ان کی دیوانگی آپ لوگ جو ٹوک دیا کریں اگر کوئی بنا رہا ہے۔ جو دیوانے نہیں ہیں کچھ ایسے جو جان بوجھ کے کام کرتے ہیں، ہماری قوم کے درمیان بیٹھے ہوئے مخبر اور جاسوس، قوم کے درمیان بیٹھے ہوئے مخبر اور جاسوس جو وہاں خبر پہنچا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں پوائنٹ مل گیا ہے۔ یقین جان لو دربار یزید میں ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے، جب وہ خطبہ دے چکا سید سجاد وہاں سے کھڑے ہوئے، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خطیب تو جہنم میں جائے گا اس لیے کہ تو نے معبود کی مرضی کو بیچ دیا ہے ان بندوں کی مرضی کو خریدنے میں۔ حکومت جن کو تم خوش کر رہے ہو نا، جس تھانے کو خوش کرو گے، جس ادھیکاری کو خوش کرو گے وہ آج ہے کل نہ رہے گا، لیکن یہ قوم آج بھی ہے، یہ قوم کل بھی رہے گی، یہ قوم ہمیشہ رہے گی۔ تمہیں ان کے درمیان رہنا ہے، اور اگر کسی دن کلیئر ہو جائے گا کہ تم جاسوس ہو تو مجھ سے باتیں گرو گے، پھر عزت سے رہ نہیں سکتے ہو، اس لیے پھر تمہیں طے کرنا پڑے گا تم ان کے والے ہو کہ پھر قوم والے ہو، تم وہاں والے ہو کہ یہاں والے ہو۔ اور یہ تو شیعیت کی پہچان بھی بتائی گئی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیعیت کی پہچان بتائی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، ہمارے شیعوں کا امتحان 3 جگہ پہ لو، 3 جگہ پہ، عند مواقیت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے وقت میں دیکھو یہ نماز کی کیسی حفاظت کرتی، دیکھو یہ نماز کو کیسے بچاتی۔ بچانے کا مطلب یہ کہ خود کی نماز میں پڑھتے یا نہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے یا نہیں۔ پہلی بار یہ مولا نے پہلا ہی جملہ کہا، مانے اغیار تعریف، 50%
دشمن باہر ہو گئے. انشاءاللہ کہ سب پڑھتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں. وہ اس میں سب ہے سوات اور پودے محمد ہمارے شیعوں کا 3 وقت میں امتحان لو. سب سے پہلے مواقیت الصلاۃ, وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں, نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے شیعہ نہیں ہیں. پھر دوسرا جملہ امام نے دوسری پہچان بتائی کہ دیکھو ان المواسات, اپنے پریشان حال بھائی کی وہ کیسے مدد کرتی. بھائی کا مطلب سگا بھائی نہیں, بھائی کا مطلب دینی بھائی. لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تم نے کتنا اپنے شیعہ بھائی کی مدد کی ہے, کتنا اپنے دینی بھائی کی مدد کی. اگر مدد کی تو شیعہ ہو, اگر مدد نہیں کی تو شیعہ نہیں ہو. پھر تم شیعہ نہیں, ایمان کی زبان دو جملہ. پھر ایمان کرے وَإِنَّ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ مُحَافِظَتَهُمْ, دیکھو رازوں کو کیسے یہ چھپاتے ہیں. شیعہ کی تیسری پہچان یہ ہے, یہ ہمارے رازوں کو کیسے چھپاتے ہیں. اگر مجلسوں کی ویڈیو بنا کے تم وہاں تک لے جا رہے ہو تو یہ راز فاش کرنے والے ہیں, چھپانے والے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. جتنے بھی لوگ ہیں آج سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں, آپ پہچانیے, ایسے لوگوں کو پہچانیے, ایسے لوگوں کی معرفی کیجیے. اس لیے کہ ہمارا دشمن, آپ کا دشمن, ان کا دشمن, فلاں کا دشمن, وہ سب چلے گا, لیکن حسین کا دشمن نہیں چلے گا, مجلس کا دشمن نہیں چلے گا, عزاداری کا دشمن نہیں چلے گا. پھر وہ طے کر لے ہمارا والا ہے کہ ان کا والا ہے, پھر وہ طے کر لے ہمارے درمیان رہے گا کہ ان کے درمیان رہے گا. اس لیے کسی کو شیعہ گھر میں پیدا ہو کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. یہ کربلا کا جمال ہے جس نے بتایا ہے یہاں کردار دیکھے جاتے ہیں, یہاں اخلاق دیکھا جاتا ہے, یہاں نسلیں نہیں دیکھی جاتی. ورنہ اگر نسلوں کی بیس پہ لوگ سید ہوتے تو ابو لہب سے نزدیکی سید کوئی نہیں تھا. بھائی سید یعنی ہاشمی, ہمارے میں اور بنی ہاشم یعنی جناب ہاشم میں کتنا فاصلہ ہے؟ 46 سے 48 نسلوں کا فاصلہ, شاید 50 کو جناب ہاشم تک 50 نسلوں کا فاصلہ. 50 نسلوں کا فاصلہ ہو تو کرا لی کہ ہم لوگ پکے سید چاہے کام جیسا بھی ہو, وہاں جناب ہاشم کا پوتا ابو لہب ہو, ابو لہب ابن عبد المطلب ابن ہاشم, جناب ہاشم کا پوتا ابو لہب. لیکن محمد کے مقابلے پہ آیا, اس راز کو بنی ہاشم سے لے جا کے بنی امیہ میں دیتا رہا. جو اس گھر میں باتیں ہوتی تھی وہ لیک کرتا رہا, اور بندگار نے کہا تبت یدا ابی لہب, تم ہو گے ہاشم کے پوتے, لیکن چونکہ ادھر کی ادھر لیک کر رہے ہو تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور وہی قرآن آج بھی کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں چاہے کسی خاندان کے ہو, پھر چاہے جو ہو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس لیے کہ بنی ہاشم کی بات نکال کے تم بنی امیہ میں دے رہے ہو, بنی ہاشم کی بات نکال کے ادھر پہنچا رہے ہو. چاہے جتنا اچھا نسب کا ہو, لیکن ابو لہب کے سامنے آؤ گے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک وہ ذات جس کے بارے میں ہم برابر سنتے رہتے ہیں, جو تھا تو سلمان فارسی, لیکن اسے کہا گیا سلمان محمدی. یہ سلمان محمدی, سلمان فارسی سلمان محمدی میں تبدیل کیسے ہو گئے, بدل کیسے گئے؟ اس لیے کہ سلمان اپنے نسب کو جب بیان کرتے ہیں تو بالکل الگ انداز میں. 2-3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, قبیلوں کے بڑے بڑے سردار. ایک صاحب نے جناب سلمان کو کہا کہ آ جائیے ادھر ہمارے عہدے میں آ جائیے. جناب سلمان بھی کھڑے ہو, انہوں نے اپنے نسب کو بیان کرنا شروع کیا. میرا قبیلہ یہ ہے, ہم گریدار کعبہ تھے, ہم جو ہے زمزم کی صفائی کرتے تھے, ہم پانی بانٹتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہم وہ کرتے تھے, ہم ساری چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے, ہم اتنے بڑے, ہم اتنے حسین. ایک نے اپنا نسب بتا دیا, دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمارے باپ یہ ہیں, ہمارے دادا وہ ہیں, ہمارے پردادا وہ ہیں, اتنا بڑا خاندان ہے. تم جانتے ہو ہمارے دادا کیسے تھے, ہمارے پردادا کیسے تھے, انگریزوں کے زمانے میں جیلر تھے, بلاتے بلاتے وہ اپنے حساب سے وہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے سارا سب کو بیان کیا. ایک اور صاحب نے بیان کیا. جب سب بیان کر چکے, اب 20
ہے سلمان کی طرف پھرے. سلمان کچھ اپنا نسب تم نہیں بتاؤ گے. یہ سلمان سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں ہمارا نسب اعلیٰ ہے, ہمارا نسب افضل ہے. سلمان کے تو کچھ خبر ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, باپ کون تھا, دادا کون تھا اور دادا کون تھا, یہ کیا بتائیں گے؟ اور اگر بتائیں گے بھی تو ان کے تو بڑے سید ہوں گے. ہمارے والے تو سید تھے, ہمارے والے تو ہاشمی تھے, ہمارے والے تو ابراہیمی تھے. سلمان کیا کہیں گے؟ لیکن جناب سلمان نے اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا. تم نے اپنا نسب بتا دیا, تم نے اپنا نسب بتا دیا, تم نے اپنا نسب بتا دیا. میرا نسب پوچھنا چاہتے ہو؟ میری ابتدا بھی محمد ہے, میری انتہا بھی محمد ہے. میں چاہتا ہوں تو محمد, میں سوچا ہوں تو محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. میرے نسب کی ابتدا محمد, میرے نسب کی ابتدا محمد پہ, وہیں سے ابتدا ہے, وہیں سے انتہا ہے. میں محمد سے شروع ہوتا ہوں, میں محمد پہ ختم ہوتا ہوں. سلمان ہو گئے سلمان محمدی, یہ کنٹینیو کی جا رہی تھی. سلمان نے جواب دیا. پریشان کیا جاتا تھا جناب سلمان کو, تو آج پریشان کرتے تھے. اس لیے مشہور تھا کہ سلمان انڈیا والے نہیں ہیں, مشہور تھا سلمان عربی ہیں, سلمان علی والے ہیں. آگے سوال کے سلمان بہت بولتے ہو, یہ تو تمہاری داڑھی ہے. میں تو داڑھی کی عجیب شے ہے, میں داڑھی پہ پڑھتا نہیں ہوں مہنگی سے, لیکن یہ نظریہ ایسا ہے کہ جب میرا تو لوگ گھبرا جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ صلوات پڑھ رہے محمد. اور جو اس سے دور رہتے اس دانے نہیں جاتے, تو ان کے بعد بھی اپنی بات کیا رکھی ہے, طالبان بھی تو رکھی ہیں. آئی ایس والے بھی تو بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں, احترام ہوتا ہے. آئی ایس والے بھی تو رکھتے ہیں, القاعدہ والے بھی تو رکھتے ہیں. جتنے آتنکوادی بڑی داڑھی والے, تو تم سے کون کہتا ہے کہ آئی ایس والی رکھو, علی والی رکھ لو؟ تم سے کون کہتا ہے القاعدہ والی رکھو, اہل بیت والی رکھ لو؟ تم سے کون کہتا ہے ان کی والی رکھو؟ یہ سمجھو کم سے کم ہمارے والے رکھتے تھے, ایسے رکھ لو. وہ بات میں ادھر جانا نہیں چاہتے جناب سلمان سے. ایک نے آ کر سلمان بہت بولتے, یہ بتا کہ تم داڑھی رکھی ہو اتنی بڑی, یہ افضل ہے کہ نعوذ باللہ کی جملہ کا کرتے کہ تم پریشان کیسا کر رہے ہیں علی کے چاہنے والوں کو. اور اسی لیے مولانا نے کہا ہماری محبت جب سینے میں آئے تو پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرے بھی پریشان کریں گے, اپنے والے نہیں کریں گے. پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سلمان یہ افضل ہے کہ وہ جناب سلمان نے جو جواب دیا ہے, تاریخ ساتھ جواب ہے. کہا اگر یہ داڑھی مجھے پولیس راج سے گزار دے تو داڑھی افضل ہے, اگر پولیس راج سے نہ گزر پائے تو وہی افضل ہے. اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو, تمہاری والی تمہیں پولیس راج سے گزار سکتی ہے یا نہیں گزار سکتی. لیکن سوچنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ پولیس راج میں وہی ذات تھوڑی ہوگی جسے ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے ہو. شیعہ ہونا آسان نہیں ہے. ہم سب اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہے ہیں. آج میں نے کہا ابتدا میں بھی کہ آج سے غبار نکالنا ہے, آج سے اپنے درد کو بیان کرنا ہے. شیعہ ہونا آسان نہیں. ہم سب سوچتے ہیں ہم سب شیعہ ہیں, ہم سب سوچتے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم یہ تصور کر رہے ہیں. لیکن سمجھ لیں ہم ہیں محب, شیعہ بھی معصوم کی زبان تو محب ہو, شیعہ نہیں ہو. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ عربی میں اسی سے بنا ہے تشیع جنازہ, اسی سے بنا ہے مشاہیرات یعنی پیچھے پیچھے جانا. شیعہ یعنی فالوور. آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ فالوور آ گئی نا, فالوور. لیکن انسٹاگرام والے فالوور نہیں, کلک نہیں کرنا ہے, یہاں کلک کرنے کے ساتھ ساتھ فالو بھی کرنا ہے. شیعہ یعنی فالوور. امام حسن عسکری علیہ السلام شہر کا حاکم کسی کو پکڑ کے لایا. شہر کا حاکم تھوڑا سا امام کی طرف محل تھا. کہ مولا آپ کے اس شیعہ نے آج چوری کی ہے, آپ کے اس شیعہ نے آج چوری کی ہے.
مولانا نے کہا استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا شیعہ چوری نہیں کرتا، وہ شیعہ نہیں، وہ شیعہ ہے ہی نہیں. ہمارا تہوار کہانی ہمارا شیعہ نہیں. وہ گیا باہر آ کے اسے لے کے تھوڑی دیر بعد گھبرا کے پھر پلٹ کے آیا. مولانا آپ کہہ رہے ہیں آپ کا شیعہ نہیں ہے؟ کہا ہاں میرا شیعہ نہیں. کہا مولانا لیکن جب ہم اسے تازیانہ مارتے ہیں تو اس کے جسم میں نہیں پڑتا ہے، حج زمین پہ پڑ رہا ہے. مولانا آپ کا شیعہ نہیں ہے، ہم تازیانہ مار رہا اسے پڑھ نہیں رہا، زمین پہ پڑ رہا ہے. مولانا نے کہا ہاں وجہ ہے، اس کے سینے میں ہماری محبت ہے. یہ ہماری محبت کا کمال ہے کہ دنیا میں تازیانہ مار رہے ہو تو اسے نہیں پڑھ رہا. اگر یہ ہمارا شیعہ ہو جائے تم اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتے ہو، اسے پکڑ بھی نہیں سکتے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. میں نے داستان کو یہی تک کے لیے بیان نہیں کیا آپ سوچے کہ اس میں کوئی بات آتی. پھر امام سوچ لگا مولا آپ کے شیعہ ہیں کون؟ آپ پوچھ رہے ہمارے شیعہ کون ہیں؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان من شیعتہ ابراہیم. علی کے شیعوں میں سے کون ہے؟ ابراہیم. ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ابدیت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. اتنا عظیم کی پروردگار نے اسے ایمان قرار دیا جو اتنے چار چار عہدوں کو رکھے وہ بنتا ہے علی کا شیعہ. ابراہیم نے جب آنکھ کھولی ایک دن، داستان کو سنیں گے، داستان طولانی، ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں ملاحظہ کیا ابراہیم نے عرش الہی کے پہلو میں کوئی نور چمک رہا ہے. اے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ یہ میرے حبیب محمد کا نور ہے. اس کے پہلو میں جو نور دکھائی پڑ رہا ہے یہ نور کیسا ہے؟ یہ اس کے وسیع علی کا نور ہے. ساتھ میں ایک اور نور دکھائی پڑ رہا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ وہ فاطمہ کا نور ہے. دو اور نور نظر آ رہا ہے، وہ کس کے ہیں؟ وہ حسن اور حسین کے نور ہیں. اس کے بعد 9 اور نور ہے جو دائرہ بنائے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نور بعد کے ائمہ کے نور ہے. یہ نور تو سب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کے تھوڑا سا مدھم روشنی رکھنے والے چھوٹے چھوٹے اور ستارے آس پاس موجود ہیں. یہ پروردگار یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے شیعہ ہیں جنہیں اہل بیت نے اپنے ساتھ رکھا ہے، جنہیں اہل بیت نے اپنے ساتھ قرار دیا ہے. جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی پروردگار ہمیں بھی اہل بیت کے شیعوں میں سے قرار دے. اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اے ابراہیم ہم تمہیں علی کے شیعوں میں سے قرار دے رہے ہیں. اب آئیے ہم اپنے بارے میں سوچیں. ابراہیم وہ ہے جو تنہا تنہا اکیلا بازار میں جائے، اکیلا مجمع میں جائے اور اکیلے جانے کے بعد ان سے کہتا تھا یہ تمہارا خدا اچھا نہیں ہے، یہ تو ڈوب جایا کرتا ہے، یہ تمہارا خدا اچھا نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے. اکیلے جو جا کے تبلیغ کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اور مجمع کے درمیان سے جو اکیلے نکل کے جاسوسی کرتے تھے وہ شیعہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں برا لگے گا. خبر ملی ہے اور یہاں سے نہیں ملی وہاں سے ملی ہے. فون آیا انہوں نے بتایا کہ آپ کے لوگوں نے یہ فوٹو بھی بھیج دی ہے، آپ کے لوگوں نے یہ فوٹو بھی وائرل کی ہے، آپ کے لوگ دے رہے ہیں. ہم بتائیں ہمیں کون ایسا ہے حسین کا چاہنے والا؟ اگر کل کو مجبوری کے عالم میں ہمیں بھی گھروں میں قید ہو جانا پڑا تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں علی کے شیعہ، ہمیں علی کے چاہنے والے. فضائل سننا علی کے شیعہ کی نشانی نہیں ہے. فضائل تو جناب زینب کوفیوں کو بھی سنا رہی تھی. صرف رو لینا علی کے شیعہ کی نشانی نہیں ہے. اس لیے کہ جناب زینب جب وہاں پہ مرثیہ پڑھ رہی تھی تو سب رو رہے تھے کوفی، لیکن جناب زینب نے پڑھا کہ یہ نہیں بہت اچھا کام کر رہے، تم مکار ہو، تم غدار ہو. اس لیے تمہاری زبان میں کچھ ہے، تمہارے دل میں کچھ ہے، تم بالکل بکھرے ہوئے ہو، تم بالکل منحرف ہو چکے ہو، تم لوگ اچھے نہیں ہو. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے داستانوں کو سنا ہے، زبانیں کٹا دی گئی ہیں. حاجی کے دربار میں جا کے بولا گیا ہے آج ہے 4 محرم، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب امام حسین کا قاصد کوفے پہنچا ہے. نام ہے قیس بن مصعب سیلابی. گرفتار کر لیے گئے جناب قیس. ابن زیاد نے بلایا، قیس کو دربار میں بلایا گیا. جناب قیس بن مصعب سیلابی نے، نام والے حسین ہے، مسلم کے نام پر لکھا
پر امام حسین بھی کہ بہت دنوں سے حالات کی خبر نہیں ہو رہی. کہا وہ خط ہمیں دے دو. کیسے میں اسارے سے رانی نے وہ خط نکل لیا, حاکم کو نہیں دیا. ابن زیاد نے ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ہم تمہیں مار دیں گے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ایک شرط ہے, مجمع ہمارا ہے, تم ممبر پہ جاؤ, جانے کے بعد ہمارے والوں کی تعریف کرو اور اہل بیت اور علی پہ لعنت بھیجو. نعوذ باللہ. کیسے میں مساعدے سے راوی نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے. اے نام نے حاشیوں دیکھو شیعہ کسے کہتے ہیں, اے زبانی شیعوں دیکھو شیعہ کسے کہتے ہیں, اے وہ جو اپنے قوم کی خبروں کو دوسری جگہ پہنچاتے ہو دیکھو شیعہ کسے کہتے ہیں. اتنے بڑے مجمع کے غداروں, ان کے مجمع کے درمیان جو جا کے اکیلا بولے وہ شیعہ ہوتا ہے, جو اکیلا کلام کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. گئے ممبر پہ, ممبر سجا دیا گیا, سارے کوفے میں ابن زیاد نے منادی کرا دیا, آؤ قیس کی زبانی حاکم شام کی فضیلتیں سنو, آؤ قیس کی زبانی معاویہ کی فضیلتیں سنو. سب آ گئے, مسجد کوفہ چھلک رہی ہے. قیس گئے, ممبر پہ پہنچنے کے بعد کہا اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں علی کا شیعہ قرار دیا, اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں فضیلتوں کے ساتھ قرار دیا, اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں طہارتوں کے ساتھ قرار دیا, اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں عزتوں کے ساتھ قرار دیا. ایک نے جان تو کیا میری زبان سے برائی کروائے گا؟ علی کا چاہنے والا ساری دنیا مخالف بھی ہو جائے, زبان سے حق نکلے گا, باطل نہ نکلے گا. ایک سلوات پڑھتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, اپنی باتوں کو یہی کر روکتے ہو. آج کی مجلس آپ کی نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو اسے مائنس کر لیجیے گا, ایک اور پڑھوا لیجیے گا, لیکن مفید رہے گا. رک کے پھر دو تین باتیں کہہ دوں. برائے کرم ایک سال ویڈیو فوٹو نہ کھینچے, برائے کرم. فوٹو کا بہت شوق ہے, اکیلے میں جا کے کھینچ لیں. مجمع کے ساتھ شوق ہے تو کراچی سے باہر جا کے جا کے کھینچ لیں, مجلس میں نہیں. کہیں اور بازار بھی لگی رہتی ہے, روڈ پہ بھی رہتے ہیں, شراب خانے میں کھینچتے ہیں. برائے کرم فوٹو نہ کھینچیں, اس لیے کہ ایک بار آپ کے موبائل میں فوٹو آ گئی تو پھر وہ اندر سے کیڑا آپ کو کاٹے گا اسے فارورڈ کرنے کا. نہ کھینچیں گے وہ بہتر ہوگا. اس ایک گزارش کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا ہے حالات سازگار نہیں, اگر ہمیں جلوس کی اجازت نہیں ملی تو کچھ وہ ہمارے ساتھ مل دے رہے ہیں تو کچھ ہم بھی سمجھیں. کل 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے. اگر پرمیشن نہیں ہے تو جوش کے ساتھ کام نہ کیجیے, ہوش کے ساتھ کام کیجیے. ابھی ہمارے پاس سامنے 10ویں محرم بھی پڑی ہے, تب تک ہو سکتا ہے کچھ حالات سازگار ہو جائیں. اس لیے اس میں بھی احتیاط سے کام لیں, اس میں بھی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. مجھے ویسے خبر ابھی تک نہیں ہے وہ کیا سوچا ہے میزبان, لیکن انشاءاللہ کہ اچھا ہی سوچا ہوگا. اگر برا سوچا ہوگا تو پھر اللہ مالک ہے. صلوات پڑھوں. یہ علی کے شیعہ ہونے کی نشانی. علی کا شیعہ وہ جو علی کو فراموش نہیں کرتا, علی کا شیعہ وہ جو رسول کو فراموش نہیں کرتا. میں نے سوچا کہ مصائب کچھ اور پڑھوں گا, لیکن ابھی بتایا گیا کہ مصائب جناب علی اکبر پڑھ دیں. مصائب جناب اکبر عظیم ہستی, عظیم ذات کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے حسین کا امتحان لیا. کربلا اگر خوبصورتیوں کی جگہ ہے تو اس سے بڑی کربلا کی خوبصورتی کیا ہوگی کہ باپ خود سے کہہ رہا ہو تقدم یا ولدی, اے میرے بیٹے آگے ہو. پروردگار کی سنت ہے, سنت الہیہ ہے. اللہ جب کسی کو عظیم بنانا چاہتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے اس کے بیٹے کے ذریعے سے. آدم تم چاہتے ہو ابو البشر بنو, بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا, بیٹا تمہاری نگاہوں کے سامنے مارا جائے گا.
نوح تم چاہتے ہو آدم ثانی بنو، بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا، تمہارا بیٹا تمہاری دنیا سے چلا جائے گا تمہارے سامنے۔ اے یعقوب تم چاہتے ہو عظیم ہو جاؤ، بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا، یوسف سے جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ اے پیغمبر اسلام آپ افضل المخلوق اشرف المخلوق ہیں، آپ کو بھی بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک زانو پہ امام حسین ہے، ایک زانو پہ ابراہیم ہے، ایک کی قربانی پیش کرنا ہوگی۔ رسول نے ابراہیم کی قربانی پیش کر دی۔ اے فاطمہ آپ عورتوں کی سردار ہیں، آپ کو بھی بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا۔ محسن کی شہادت ہو گئی۔ اے حسن آپ کو بھی بیٹے کا درد برداشت کرنا پڑے گا۔ جناب قاسم کی قربانی امام حسن نے پیش کی۔ اے حسین تم تو سب سے زیادہ امتحان دینے والے ہو، اے حسین تمہیں بھی امتحان دینا ہے، اے حسین کربلا میں تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ لیکن یہ بیٹا بھی عظیم ہے، کسی بیٹے کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ رسول سے مشابہ رہا ہو، سیرت میں رسول سے مشابہ، صورت میں رسول سے مشابہ، لیکن اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ حسین رسول کو بہت چاہتے تھے۔ جب رسول دنیا سے گئے حسین بے چین رہا کرتے تھے، اور اتنے سالوں تک حسین بے چین رہے۔ یہ تقریباً 21 سال حسین نے گزارے ہیں بے چینی کے عالم میں۔ 21 سال کے بعد جب اکبر کی ولادت ہوئی 42 ہجری میں، حسین بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ شبیہ رسول آ گیا ہے، رسول کی صورت بھی ہے، رسول کا کردار بھی ہے، رسول کی گفتار بھی ہے۔ حسین بڑا مطمئن ہے۔ جب کہ رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ مرحلہ بھی آیا جب کربلا میں بنی ہاشم کی نوبت آئی۔ حسین نے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، لیکن بیٹا جانے سے پہلے جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے کے آؤ۔ اکبر خیمے میں آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ مورخین یہی کہتے ہیں، ائمہ کی زبانی جو ہم تک آیا ہے، اکبر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی زینب کے پاس کھڑے پر کچھ بولتے نہیں، زینب پریشان ہے، اس لیے کہ اکبر کو جب بھی کچھ مانگنا ہوتا تھا ایسے ہی آتے تھے، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ زینب پریشان ہے، کہیں اکبر کو آنے کے سوال نہ کر دے، لیکن ایک مرتبہ اکبر نے جس سر کو اٹھایا، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ زینب کھڑی ہو گئی، اے بیٹا اکبر نے کیا اللہ، اے بیٹا اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اسی دن کے لیے چٹنی اور بیس کے پالا تھا؟ اے پھوپھی اماں کل میدان محشر میں اگر دادی سوال کریں گی اپنا اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا؟ اے اکبر جاؤ، تم جیسے 70 اکبر قربان۔ اللہ اے اکبر ہماری ایک فرمائش ہے، ہم بیوی حق کا بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں نا، جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں گھر میں جتنی عورتیں ہوتی مرد اتنے انعامات کو تبادلہ نہیں کرتے، لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں نا تحریر لگا جاتی ہے لوگ سب کرنے کے لیے، عورتیں پائے ایسے نہیں چھپڑتی، عورتیں یہی کہتی کہا جا کر سوالات کرتی ہے۔ زینب نے بھی یہی کہا، ہم بیویاں ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر حلقے کے درمیان سے نکل جاؤ تاکہ ہم برابر تمہیں دیکھتے رہیں، وزارت کرتے رہیں۔ اکبر نکلنا چاہتے ہیں اب یہاں سے، فوج آدھا کے معاملے کی روایت ہے، میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ اکبر نکلنا چاہتے ہیں، میری بیوی داہنے شانے کو پکڑ لیتی ہے، اے اکبر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میری بیوی بائیں شانے کو تھام لیتی، کسی درمیان میں نے دیکھا کوئی بچی ہے جس کا ہاتھ ابا کے کاندھے تک نہیں پہنچتا، ابا کے دامن سے لپٹے بھیا بھیا سکینہ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اشکر اللہ اجازت ملی اکبر باہر اکبر خوشی کے عالم میں، بابا یہ اجازت مل گئی، بابا اجازت مل گئی۔ محتمر کی نام میں نے دیکھا ہے کربلا میں جیسے جیسے حسین قربانی دیتے جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا، کبھی احساس اضطراب نہ ہوا، لیکن اکبر کا منظر ایسا تھا جیسے اکبر قریب آئے حسین کے چہرے پہ احساس اضطراب آیا۔ یہ بیٹے کی محبت نہیں ہے، یہ شبیہ رسول کی محبت ہے، اس لیے حسین نے جو جملہ کہا اللہم اشہد لا الہ الا اللہ، اے پروردگار گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو
اللہ رات پر روانہ ہوئے. ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے, ایک مرتبہ محسوس ہوا پیچھے کچھ گرا ہے. جو پلٹ کے دیکھا تو گرا نہیں. پورا باپ کمر کو تھامے بیٹا آہستہ, بیٹا آہستہ, بیٹا آہستہ. تھوڑے سوئے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بابا آپ نے دے دیا تھا, اجازت دے دی تھی, بابا آپ کی اجازت ہو جا رہا ہوں. بیٹا کراچی دنیا کے بعد یہی تو کرتے جب بیٹا روانہ ہوتا ہے نا, اس سے کہتے ہیں جہاں بھی جانا تھوڑی تھوڑی دیر پر فون کرتے رہنا, خیریت بتاتے رہنا, اب کہاں پہنچے, اب کہاں پہنچے, اب کہاں پہنچے. میں کہوں گا یہ باپ پریشان کیا ہو, اللہ کے تمہارا بیٹا جا رہا ہے, صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا. ذرا حسین کے دل سے سوال کرو, حسین اپنے اکبر کو بھیج رہے ہیں, میرا اکبر نظر آدھا میں جا. اللہ اکبر گئے, ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے واپس آئے تو وہاں پر گئے. جنگ کرتے کرتے وہ مرحلہ بھی آیا جب سینے میں ایک شدید نیزہ مارا, نیزے کی آنی چھڑ گئی. جناب علی اکبر زمین پہ آئے لیکن عرض لگا یا علیکم منی السلام. اللہ مدد اللہ کہتے ہیں, ان کی زبانی میں نے ابھی کلی میں سنا ہے, سال دو سال پہلے وہ کہتے ہیں آپ کا دستور ہے کہ عربی زبان میں جب جملے کی ابتدا میں لفظ سلام لایا جاتا ہے, یعنی میں جواب چاہ رہا ہوں, لوگ کہتے کیا السلام علیکم, یعنی آپ جواب دیجئے, السلام علیکم یعنی آپ جواب دیجئے. کربلا میں جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ گرا یہی کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا مولا, یعنی مولا آئیے, مولا جواب دیجئے. لیکن اکبر نے سلام کو جملے کے انتہا میں کر دیا. اے بابا علیکم منی السلام آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جوان کے جنازے کو ایسے نہیں دیکھ سکتے. کسی کا منہ نہ بلائے, لیکن وہ باپ باپ کیسا, بیٹا بلائے باپ نہ چاہے. حسین آگے بڑھے, زمین پہ گرتے ہو جاتے ہیں, زمین پہ گرتے ہو جاتے ہیں, سراہنے والے تھوڑا کسی بات کو نظر نہ دکھائے. اکبر کے جسم کے بارے میں تمام روایتوں میں ہے, جب زمین پہ آئے تو ضرور ہو کے غریب ہوا, لوگوں نے نیزے مارے, لوگوں نے تلوار مارے, لوگوں نے اپنے خنجر مارے, پتہ جگہ جگہ سے کر چکا ہے, جسم جگہ جگہ سے کر چکا ہے. صرف رحمت جان ہے حسین اکبر کے سرہانے پہنچے, کسی زخم کی طرف حسین کی نگاہ نہیں گئی. جس کا اربا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہے, کسی جسم کے زخم کی طرف نگاہ نہیں گئی. اگر نگاہ حسین بگی تو اکبر کے سینے کی طرف, بیٹا سینے پہ ہاتھ کے رکھے ہو, بابا نیزے کی امی چل گئی ہے, بابا بہت درد ہو رہا ہے, لاؤ اکبر تمہاری پریشانی کو ختم کر دو. آج تینوں کو بلند کیا, نجف کی زندہ رو کیا. اے بابے خیبر کو اٹھانے والے علی, آؤ حسین کا جہاز دیکھو, یا علی کہے اب تک نیزے کی امی کو نگانا, اکبر کا گلے جانے والا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم بقضائه وتسليما لأمره. سورہ حمد اور سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر شہداء راہ اسلام, جن کی وجہ سے مجلسیں باقی ہیں, جن کی وجہ سے مزارات باقی ہیں, ان کی ارواح کی ساتھ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں ہے جب تمہاری آنکھوں میں آنسو رہے تو اللہ سے دعا کریں. اس وقت ہم سب سے بڑی دعا یہی کریں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم انجام عذاب جیسے برگزار کر رہے ہیں, منعقد کر رہے ہیں, ویسے ہی کر سکیں. اور ایسے مرحلے میں دعا کریں ہمارے امام کے ضرور تعلیم اور دنیا کے تمام طرح کی پریشانیوں کے بعد آرام سے